بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العلی العظیم. یہ سورہ بقرہ کی سب سے آخر کی آیت ہے، آیت نمبر 286. بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں اللہ نے 40 رکوعات، 286 آیات نازل فرمائی ہیں. یہ صورت قرآن کریم کا میزان ہے، ترازو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس صورت کو سیکھو. اس میں اللہ نے بہت سے احکامات بیان فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا سیکھنا باعث برکت ہے، اور اس صورت کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باطلین اس کی تاب نہیں لا سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ باطلین سے مراد کیا ہے؟ آقا مکی مدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطلین اس کی تاب نہیں لا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جادوگروں کا جادو کچھ بھی ہو، لیکن سورہ بقرہ پڑھنے والوں کے اوپر جادو کے اثرات اثر انداز نہیں ہوتے. بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور وقت نکال کر اس کے احکامات کو جاننا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا باعث برکت ہے اس کا سیکھنا. خیر، مضمون یہ چل رہا تھا آخر کی آیت سے پہلے کہ اللہ نے اس امت سے امور غیر اختیاری، جو ہماری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مثال کے طور پر خیالات کا آنا، گندے خیالات کا آنا، اللہ نے اس امت سے ان کا محاسبہ بھی نہیں فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالی حساب صرف ان چیزوں کا لیں گے جو ہمارے اختیار میں ہیں، اور شریعت میں اللہ تعالی نے ہمیں انہی احکامات کا مکلف بنایا ہے جو حضرت انسان کر سکتا ہے، اور جو نہیں کر سکتا، جو ہماری طاقت سے باہر ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اس کا مکلف بھی نہیں بنایا ہے، اس کے کرنے کا حکم بھی اللہ نے نہیں دیا ہے. جو ہماری طاقت سے باہر ہے، مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں حکم یہ تھا کہ جب کوئی گناہ ہو جاتا تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا کہ آج یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے. یا اگر ناپاکی کسی کپڑے پر لگ جاتی تو حکم یہ تھا کہ اس کپڑے کو اب دھویا نہیں جائے گا بلکہ کاٹا جائے گا. اسی طرح سے
زکوٰۃ ان کو چوتھائی مال کی نکالنی پڑتی تھی۔ بہرحال کچھ احکامات بڑے سخت تھے، لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر وہ احکامات نازل فرمائے یا بیان فرمائے جو ہمارے اختیار میں ہیں اور ہماری طاقت سے باہر نہیں ہیں۔ اللہ نے انہی احکامات کا ہمیں حکم دیا جو ہم کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ اسی طرح سے جو غیر اختیاری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی بہت سے گندے خیالات آتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا کوئلہ بننے کو دل چاہتا ہے، زبان پر نہیں لائے جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ تم ان باتوں کو زبان پر لانے کا ارادہ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان باتوں کو درگزر فرما دیا جو دل میں خیالات پیدا ہوں، جب تک عمل نہ کرے یا زبان سے تکلم نہ کرے، گفتگو نہ کرے غلط خیالات کی، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گناہ نہیں دیتے۔ اسی کو آیت میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، صرف اتنا کرنے کا حکم دیتا ہے جو بس میں ہو۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے اور آپ کہیں کہ آج بچنا ناممکن ہے لہٰذا کر لو، لے لو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر سود سے بچنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری طاقت میں ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے کہ آج تجارت کرنا ناممکن ہو گیا ہے جب تک کہ ہم سودی قرض نہ لیں، تو یہ انسانی ایک بھول ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ نے تو فرمایا ہے کہ میں نے انسان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، حکم اس بات کا دیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ نے احکامات کو سخت نہیں بیان کیے ہیں، چنانچہ اللہ نے فرمایا اتنی ہی بات کے کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کی طاقت میں ہو، ہمت میں ہو۔ آج کہتے ہیں کہ بد نظری سے بچنا ممکن ہے، باہر نکلیں تو ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بچا نہیں جاتا تو یہ کمزوری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم اپنی جگہ آسان ہے، اللہ والوں کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ عذاب اسی کا ہوگا جو کیا ہوگا، اور اس کا ثواب ہوگا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب ہوگا جو ارادے سے کرے۔ ارادے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا ہوا کوئی بھی نیک کام اس کا اللہ کے ہاں ثواب، اور جو جان بوجھ کر کیا گیا گناہ اس کا وبال طے ہے۔ یہ یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد دعا کرنے کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بندو اس طرح دعا مانگا کرو پروردگار سے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ ہم سے دن بھر میں جو کام بھول سے ہو جائیں، خطا سے ہو جائیں، اس پر آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے خطا اور نسیان اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ہاں البتہ جو فرائض ہیں وہ بھول چوک سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے پڑھی ہوگی وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز سے سو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اٹھے اور یاد آئے تو پڑھ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھول چوک سے فرائض معاف نہیں ہوا کرتے۔ اس کو اگر ہم منطبق کریں تو آپ سمجھیں
کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کرنا بھول گیا، تو اگرچہ نسیان سے بھولا، خطا سے بھولا، لیکن وہ ضروری نماز کا ایک لازمی حصہ تھا، تو بھول چوک اگر فرائض کے بارے میں ہو تو یہ معاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب تھی، آپ نے اس کا حساب نکالا، ایک رقم متعین کی، اور اس رقم کا بھول چوک سے کچھ حصہ نکالنا رہ گیا، اور آپ بعد میں حساب لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو بھول گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کیا ہے، لہذا جو رقم رہ گئی ہے ہم نہیں نکالیں گے۔ تو یاد رکھیں، بھول چوک فرائض میں معاف نہیں ہے، وہ جب بھی یاد آئے تو یا تو اس کی قضا کی جائے گی یا ادا کیا جائے گا، بہرحال چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ جو چیزیں فرائض کے درجے میں نہیں ہیں، اگر وہ چھوٹ جائیں، مثال کے طور پر بھول سے روزے میں آپ نے کچھ کھا لیا، یا بھول سے نماز میں آپ سوچتے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم رکھا ہے۔ مثال کے طور پر روزے میں کچھ کھا لیا تو حکم یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور نماز میں اگر غلطی سے مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی تو اس کے لیے اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے۔ بہرحال یہ اس امت مرحومہ کے لیے یا اس امت محترمہ کے لیے اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ پچھلی امتوں میں اس طرح کے احکامات، اتنی رعایتیں اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی تھیں۔ بہرحال اللہ نے سکھلایا کہ دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب پروردگار عالم، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، تو آپ ہماری سخت پکڑ نہ فرمائیے گا، آپ ہمارے اوپر داروگیر نہ فرمائیے گا کہ ہم سے کوئی چوک ہو جائے اور بھول سے ہوئی، آپ ہم سے اس کا مطالبہ نہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس طرح سے دعا کیا کرو، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے گا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل جب بھی کوئی بھول چوک کرتے یا کوئی گناہ کر بیٹھتے تو فوراً ان کو سزا مل جاتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمارے اوپر دن میں 5 نمازیں، بنی اسرائیلیوں پر 50 نمازیں فرض تھیں، زکوٰۃ میں 1/4 مال کا حکم دینا تھا۔ اسی طرح سے کپڑے پر اگر نجاست لگ جاتی تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے معاملہ اتنا آسان کر دیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کر لی تو گناہ تو معاف ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اس پر گواہ نہیں بننے دیتے، اس کی جگہ ایک نیکی لکھ دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات اتنے آسان دیے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا کہ اللہ سے آسانی مانگو اور دعا کرو کہ اللہ ہم پر کوئی ایسی دینی یا دنیاوی آفت نہ بھیجیے گا جس کی ہم طاقت نہ رکھیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم پر ایسا کوئی بار نہ ڈالیے گا، بوجھ نہ ڈالیے گا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، کوئی ایسی دینی آفت کہ جو ایمان کو تباہ کر دے، کوئی ایسی دنیاوی آفت جو آپ کے گھر کو تباہ کر دے۔ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ نہ کوئی بیماری ایسی آئے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، نہ کوئی آفت ایسی آئے، نہ کوئی رسوائی ایسی آئے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، اولاد کی رسوائی، بچوں کی رسوائی، بچیوں کی رسوائی،
دین کی رسوائی، بچوں کے ایمان کی رسوائی، یا بچوں کے فقر کی رسوائی، بہرحال کوئی بھی حکم ایسا ہو جس کو ہمارے اندر برداشت نہ کرنے کی طاقت ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری ہمت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ لا دیے گا، واعف عنا، اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا جان بوجھ کر بھی ہو جائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے گا، واغفر لنا، ہم آپ سے آپ کی بخشش کے طالب ہیں، اے اللہ آپ کی رحم کے طالب ہیں، انت مولانا، آپ ہمارے پروردگار ہیں، کارساز ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں، سردار ہیں، فانصرنا، آپ ہماری مدد فرمائیے گا، نافرمان کافر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا فرمائیے گا۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یا کامیاب وہ ہوں گے، ھدی للمتقین، جس کا جو متقی یا تقوی والی علامتیں جن کے اندر ہوں گی۔ اور تقوی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو ہدایت نامہ ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ نے یہ علامتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب کامیابی ملے گی کس طرح سے؟ یقیناً احکامات پر عمل کر کے اور اللہ سے دعا کر کے۔ تو اسی مضمون پر، کامیابی کے مضمون پر یہ صورت شروع بھی ہوئی تھی، اور کامیابی ہی کے مضمون پر اور اس کی دعا پر اللہ نے سورہ بقرہ کو مکمل کیا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی قرآن کی آیتوں میں باہم ربط بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اس مضمون پر اللہ نے اس سورت کو مکمل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ اللہ تعالی کسی بھی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے، اتنی ذمہ داری سونپتے ہیں جتنی برداشت کر سکے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ سے دعا کامیابی کی اس طرح سے مانگا کرو کہ اللہ نے کامیاب فرمایا ہے تو کامیابی کی دعا بھی مانگا کرو اس طرح، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا، گرفت نہ فرمائیے گا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، احکامات بڑے سخت تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور اے ہمارے پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جسے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اور
اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جسے اٹھانے کے ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے گا، ہمیں بخش دیجیے گا، ہم پر رحم فرمائیے گا۔ آپ ہمارے حامی اور ناصر ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، اس لیے نافرمان لوگوں کے مقابلے میں ہمیں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔